اپنے بچوں کو فروخت کرنے کے لیے لائے ہیں۔ سندھ میں ایک پولیس سپاہی وہ کھلے سڑک پر اپنے بچے کو بیچنے کے لیے چیخ رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی، اور نااہل حکمران اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز حربے کو استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جعلی اکثریت کی بنیاد پر حکومت کرنا، یہ 22 کروڑ عوام کو اپنا غلام سمجھنا ہے، اور ہم آج جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس قسم کی حکمرانی سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت پاکستان میں ان عناصر کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کل یہاں کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی قیادت میں ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی، اور اپنے اس موقف کو اجاگر کیا جائے گا کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ناجائز اور چوری کردہ ووٹ کی بنیاد پر حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہے، اور پی ڈی ایم اس حوالے سے وہ سیاسی قیادت ہے جو اس انتہائی نازک ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم نے قوم کو تنہائی کا احساس نہیں دلانا، ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کی آواز ہیں، اور قوم کے لیے اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑنا یہ اپنا فریضہ بھی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ 20 نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، اور وہاں پر بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اس میں شریک ہوں گے، پشاور کے عوام اس میں شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا۔ ہم آج قوم کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنی جعلی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے، لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے، اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا۔ آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہے، اور
یہ صرف افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد۔ اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارا ملک ہے، اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوام میں مظاہرے کر رہے ہیں، ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے، اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے، اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو
नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, उसको फिर लापता कर दिया जाता है और साल हा साल से लापता लोगों के लिए उनके प्यारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बूढ़े माँ बाप, उनके आंसू भी अब आंखों में नहीं रहे, खुश्क हो गए हैं। उनके दिलों के जख्म, उसके लिए मरहम भी ख़त्म हो गया है। लेकिन शकीउल क़ल्ब क़ुव्वत है, वो इस इंसानी हक़ से और समझते हैं कि हम रियासत की खिदमत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, अदालतें मौजूद हैं, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है। उन रास्तों से हम किसी को, किसी मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। अगर इंसाफ का तकाजा यही है तो फिर एक जमहूरी माहौल में, एक जमहूरी मुल्क में ऐसे वाक़यात, और कि जिस तरह एक डिक्टेटर के मुल्क में होते हैं, एक आमिराना ममालिक में, बादशाहतों में इस किस्म के वाक़यात होते हैं, हमारे जैसे जमहूरी मुल्क में भी वही वाक़यात हो रहे हैं। क्या फ़र्क है दूसरे मुल्कों में और हमारे मुल्क में? कौन हाकिम है यहाँ का? नादीदा क़ुव्वत मुल्क के हाकिम हैं या आइन और कानून की रोशनी में काम करने वाली क़ुव्वतें वो मुल्क के मालिक हैं? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसके लिए पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में इज़्तिराब पाया जा रहा है, तशवीश पाई जा रही है। और हम एक मुतमईन और इज़्तिराब से पाक एक सोसाइटी चाहते हैं, एक मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर इंसान अपने हकूक़ के हवाले से मुतमईन हो, और इस पर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि अपने नए मुस्तक़बिल को हम तराश सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।